ٹھاک پہلے تو یہ آرڈیننس جو راتوں رات آیا اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک مخصوص شخصیت کے خلاف آیا ہے، چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف آیا ہے، ان کے گرد گھیرا تنگ کرنا ہے، تو یہ آپ نے سنا ہوگا شعیب صاحب کو بھی، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کو بھی، کیا واقعی ان کے لیے آیا ہے اور اب ان کے گرد گھیرا تنگ ہوگا؟ اسما بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں میں جو مصطفیٰ نے کہا میں اس سے تو آئی مین ایگریمنٹ کہ بالکل درست بات کر رہے ہیں کہ نیب کا قانون فرام ڈے ون میں اسے ایک ڈریکونین لا سمجھتا رہا ہوں. جب عمران اس وقت بھی اس کی جو شکل تھی وہ جس بھی مقدمے کو آپ نے کسی بھی عدالت میں جاتے دیکھا تو ایک ہی ایویڈنس ملتی رہی کہ وہ نیب کی جو پروسیکیوشن تھی وہ زیادتی پر مبنی تھی اور اس میں ایویڈنس نہ ہونے کے برابر تھا. اور ایسے مقدمات قائم کیے گئے جن کا بالکل ایک افسانہ تھا، جو شہزاد اکبر روز رات کو ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک پوری ایک بیان ترتیب دیتے تھے اور پھر وہی جو ایک وہ نیب کے مقدمے کی صورت میں بن جاتا تھا اور اس کے ساتھ کوئی ایویڈنس ہوتی نہیں تھی. وہ مقدمے جب عدالتوں میں جاتے تھے جو ان کا فیٹ ہوتا. ابھی وہ جو کمی کوتاہی، کیونکہ اوبیسلی ایک اینٹی گرافٹ لا ہے اور اس میں یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ اس کی جو شکل پہلے رہی، اور بلکہ صرف یہ نہیں کہ یہ نیب لا، میں تو اس سے بھی پیچھے جاتا ہوں کہ یہ جو ایبڈوز تھے، یہ جو پروڈاز تھے، اینڈ the story starts from 1948 تب سے لے کے آج تک انکمبنٹس کے خاتمے کے لیے یہ ہوتی رہی. لیکن ان امینڈمنٹس کا ایک جنیرک آپ اوور ویو نہیں لے سکتے. اس کو بیسکلی جو اس وقت ایک ایگزسٹنگ، یا تو یہ طے ہو جاتا جیسے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تھی اور ہم ان لوگوں میں شامل تھے جب امینڈمنٹس ہو رہی تھی، تو میں نے خود لا منسٹر سے کہا، بار بار کہا کہ یہ ایک بلیک لا ہے، اس کو سرے سے ختم کریں. لیکن سم ہاؤ کیونکہ یہ ایک اینٹی گرافٹ لا ہے اور اس کی موجودگی ہے، تو اب ایک ایسی شکل میں جب یہ بالکل ہی اس طرح سے ہو کہ جس کی وہ ایجنسی جس نے اس کے ساتھ کام کرنا ہے، یعنی ٹوتھ لیس قانون ہو گیا نا، اس کے بعد نیب بھی ٹوتھ لیس ہو گیا جب آپ لوگوں نے امینڈمنٹس کی. ملک صاحب دیکھیں اصل یہ لیٹس پٹ دا ریکارڈ اسٹریٹ، یہ جو مقدمات تھے ان میں سے کسی نے بھی، چاہے بھلے سے وہ احسن اقبال صاحب کا مقدمہ ہے، چاہے وہ میاں شہباز شریف صاحب کا مقدمہ تھا، چاہے وہ خواجہ سعد رفیق صاحب کا مقدمہ تھا، کسی نے بھی اس لا سے بینیفٹ نہیں کیا. وہ جن مقدمات میں بھی وہ اسی پرانے لا کے تحت ان کا جو ریلیف تھا کورٹس میں وہ ان کو اسی کے تحت ملا. اس نئے لا سے کسی نے بھی بینیفٹ نہیں کیا. ٹھیک صحیح ہے بات، نیا لا آ گیا تو اس کی کچھ نہیں ملک صاحب بالکل صحیح ہے. یہ تو ایک بلیک لا تھا. جسٹس مقبول باقر صاحب کی آپ کو یاد ہوگا خواجہ سعد رفیق میں انہوں نے جو ججمنٹ لکھی تھی، تھوڑی سی آسمان سے کہہ دوں کہ جیسے یہ برڈن آف پروف والی بات تھی، تو برڈن آف پروف کا معاملہ وہ یہ کہ اس کے اوپر ایک بڑی بحث تھی اور اس میں ایک نہیں کئی سپریم کورٹ کی اور کئی ہائی کورٹس کی ججمنٹس ہیں. اب اس کی وجہ سے پچھلے ایک سال کی جو پریکٹس تھی اس میں ایک جو ریمانڈ کے دن تھے پہلے کیونکہ 90 دن تھے، اب اس میں بالکل 14 دن کر دیے گئے. اب وائٹ کالر کرائم میں 14 دن یہ تصور کیا گیا کہ بہت کم ہے اور 90 دن بہت بڑی زیادتی ہے، تو پھر اس کے ان بٹوین 30 دن کی بات کی گئی. اس پہ بحث ہو سکتی ہے، لیکن اس میں یہ کہنا کہ یہ کسی ال انٹینشن کے ساتھ یا کسی آپ اس کی تردید کر رہے سر، مگر یہ 30 روز اب آپ نے کر دیے. 90 دن کو آپ کہتے تھے کہ یہ غلط ہے، 90 دن کے لیے بغیر کسی ثبوت کے، اب یہ بھی پھر 90 دن تقریباً ہو گئے نا، مطلب کسٹڈی میں رہ سکیں گے. اسی طرح سے وعدہ معاف گواہ کی جو شک اس میں ڈالی گئی ہے، پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ منسوخی کے اوپر، یعنی وعدہ معاف اگر منسوخ کرتا ہے اپنی سٹیٹمنٹ سے پیچھے ہٹتا ہے اس کے حوالے سے، تو کیا یہ بھی پرسن اسپیسیفک نہیں ہے سر؟ دیکھیں اس میں 3 بنیادی باتیں ہیں. یہ ایک تو جو آپ نے بھی بات کی کہ اپروور کا، تو اس میں وائٹ کالر کرائم میں اپروور کی جو شکل پہلے لا میں تھی اس میں اور اس کے درمیان فرق ہے. اگر آپ دونوں کورسپونڈنگ سیکشنز آف لا سامنے رکھ لیں گی تو اس میں آپ کو کم از کم یہ ضرور ملے گا کہ اس میں جو ابھی کی یہ امینڈمنٹ ہے یہ وہ لیورز ایٹ لیسٹ اکیوزڈ کے پاس چھوڑتی ہے جن کے ساتھ وہ اپنے ڈیفنس میں اور اپنے ٹرائل میں اور ایون ایٹ دا پروسیکیوشن سٹیج اس میں کچھ انہوں نے اس کے پروسیسز ایسے ایڈ کیے جس میں جو پہلے کی زیادتی تھی بالکل اس طرح سے زیادتی نہ ہو.
इसी तरह से जैसे बर्डन ऑफ प्रूफ की बात आप कर रही हैं, तो इसमें जब प्रोसिक्यूशन की स्टेज पर है तो उस टाइम पे तो प्रोसिक्यूटर के पास, इन्वेस्टिगेटर के पास की उसकी सूरत और है, प्रोसिक्यूटर के पास उसकी सूरत और है। यानी अगर आप उसको मुकदमे को अदालत में ले जाएंगे तो स्टेज पर उसकी ट्रीटमेंट एंड लॉ इसमें डिफरेंट है पहले वाले लॉ की सूरत से। अच्छा। पहले तो बिल्कुल एक ही लाठी के साथ हाँक रहे थे, यानी तफ्तीशी के पास बयान एक आ गया, उसमें उसने एक अप्रूवर बना दिया, वो अप्रूवर जो है उसी की बुनियाद पर मुकदमा कायम हो गया, ठीक। उसी की बुनियाद अच्छा, मगर अभी ठीक मलिक साहब चले गए। जी सही है, अच्छी बात है कि वैसा कानून तो बन भी नहीं सकता, बनना भी नहीं चाहिए, जिसमें किसी के साथ ठीक बात है। लेकिन सर अब ये है ना कि अब ब्रेक में लेना चाह रही हूँ, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आएंगे कि अब आपने जाहिर है कि इन सारे केसेस का कुछ ना कुछ तो निकलना है, और ये खास करके जो तहाइफ लेना या देना जुर्म करार पाया है, ये भी बहुत अहम शिक है। अगर बुशरा बीबी के केसेस की तरफ देखा जाए तो उसमें भी ये काफ़ी अहम है। और कुछ दिनों के बाद वो खुद भी कह रहे हैं कि शायद 2 हफ्तों के अंदर वो गिरफ्तार हो जाएंगे। तो अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा?